السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج آپ کے سامنے درود شریف کے فضائل بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں سب سے اہم اور سب سے مقدس تو خود حق تعالی شانہ جل جلالہ عم نوالہ کا پاک ارشاد اور حکم ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ میرے محترم دوستو، حق تعالی شانہ نے قرآن پاک میں بہت سے احکامات ارشاد فرمائے، نماز، روزہ، حج وغیرہ، اور بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام کی توصیفیں اور تعریفیں بھی فرمائیں، ان کے بہت سے اعزاز و اکرام بھی فرمائے۔ حضرت آدم علیٰ نبینا وعلیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم فرمایا کہ ان کو سجدہ کیا جائے، لیکن کسی حکم یا کسی اعزاز و اکرام میں یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں تم بھی کرو۔ یہ اعزاز صرف سید الکونین فخر عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے ہے کہ اللہ جل شانہ نے صلاۃ کی نسبت اولاً اپنی طرف، اس کے بعد اپنے پاک فرشتوں کی طرف کرنے کے بعد مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی درود بھیجو۔ میرے محترم دوستو، اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی کہ اس عمل میں اللہ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ مومنین کی شرکت ہے۔ پھر عربی دان حضرات جانتے ہیں کہ آیت شریفہ کو لفظ انا کے ساتھ شروع فرمایا جو نہایت تاکید پر دلالت کرتا ہے، اور صیغہ مضارع کے ساتھ ذکر فرمایا جو استمرار اور دوام پر دلالت کرتا ہے۔ یہ قطعی چیز ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ہمیشہ درود بھیجتے رہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے محترم دوستو، علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آیت شریفہ مضارع کے صیغہ کے ساتھ جو دلالت کرنے والا ہے، استمرار اور دوام پر دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ہمیشہ درود بھیجتے رہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ صاحب روح البیان لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے کا مطلب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود تک پہنچانا ہے، اور وہ مقام شفاعت ہے، اور ملائکہ کے درود کا مطلب ان کے لیے دعا کرنا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادتی مرتبہ کے لیے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے استغفار، اور مؤمنین کے درود کا مطلب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ کا تذکرہ اور تعریف۔ یہ بھی لکھا ہے یہ اعزاز و اکرام جو اللہ جل شانہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اس اعزاز سے بہت بڑا ہوا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کرا کر عطا فرمایا تھا۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعزاز و اکرام میں اللہ جل شانہ خود بھی شریک ہیں، بخلاف حضرت آدم علیہ السلام کے اعزاز کے کہ وہاں صرف فرشتوں کو حکم ہوا تھا۔ میرے محترم دوستو، علماء نے لکھا ہے کہ آیت شریفہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ سے تعبیر نہیں کیا، جیسا کہ اور انبیاء کو ان کے اسماء کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی غایت عظمت اور غایت شرافت کی وجہ سے ہے۔ اور ایک جگہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر حضرت ابراہیم علیٰ نبینا وعلیہ السلام کے ساتھ آیا تو ان کو تو نام کے ساتھ ذکر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کے لفظ سے، جیسا کہ ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی میں ہے۔
اور جہاں کہیں نام لیا گیا وہ خصوصی مصلحت کی وجہ سے لیا گیا ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مضمون کو تفصیل سے لکھا ہے۔ میرے محترم دوستو، یہاں ایک بات قابل غور یہ ہے کہ صلاۃ کا لفظ جو آیت شریفہ میں وارد ہوا ہے اور اس کی نسبت جب اللہ جل شانہ کی طرف اور اس کے فرشتوں کی طرف اور مؤمنین کی طرف کی گئی ہے، وہ ایک مشترک لفظ ہے جو کئی معنی میں مستعمل ہوا ہے اور کئی مقاصد اس سے حاصل ہوتے ہیں، جیسا کہ صاحب روح البیان کے کلام میں بھی اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ علماء نے اس جگہ صلاۃ کے بہت سے معنی لکھے ہیں۔ ہر جگہ جو معنی اللہ جل شانہ اور فرشتوں اور مؤمنین کے حال کے مناسب ہوں گے وہ مراد ہوں گے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ صلاۃ علی النبی کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا اور تعظیم، رحمت و عطوفت کے ساتھ ہے۔ پھر جس کی طرف یہ صلاۃ منسوب ہوگی اسی کے شان و مرتبہ کے لائق ثنا و تعظیم مراد لی جائے گی، جیسا کہ کہتے ہیں کہ باپ بیٹے پر، بیٹا باپ پر، بھائی بھائی پر مہربان ہے، تو ظاہر ہے کہ جس طرح کی مہربانی باپ کی بیٹے پر ہے اس نوع کی بیٹے کی باپ پر نہیں، اور بھائی کی بھائی پر دونوں سے جدا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی اللہ جل شانہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتا ہے، یعنی رحمت و شفقت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا و اعزاز و اکرام کرتا ہے، اور فرشتے بھی بھیجتے ہیں، مگر ہر ایک کی صلاۃ اور رحمت و تکریم اپنی شان و مرتبے کے موافق ہوگی۔ آگے مؤمنین کو حکم ہے کہ تم بھی صلاۃ و رحمت بھیجو۔ میرے محترم دوستو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ اللہ کے درود کا مطلب اس کا آپ کی تعریف کرنا ہے فرشتوں کے سامنے، اور فرشتوں کا درود ان کے لیے دعا کرنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یصلون کی تفسیر یبرکون نقل کی گئی ہے، یعنی برکت کی دعا کرتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ قول ابو العالیہ کے موافق ہے، البتہ اس سے خاص ہے۔ حافظ نے دوسری جگہ صلاۃ کے کئی معنی لے کر لکھا ہے کہ ابو العالیہ کا قول میرے نزدیک زیادہ اولیٰ ہے کہ اللہ کی صلاۃ سے مراد اللہ جل شانہ کی تعریف ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ملائکہ وغیرہ کی صلاۃ اس کی اللہ تعالیٰ سے طلب ہے، اور طلب سے مراد زیادتی کی طلب ہے نہ کہ اصل کی طلب۔ حدیث شریف میں ہے جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ، سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو چکا، یعنی التحیات میں جو پڑھا جاتا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلاۃ کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود شریف ارشاد فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی اللہ جل شانہ نے مؤمنین کو حکم دیا تھا کہ تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتا دیا کہ تمہارا بھیجنا یہی ہے کہ تم اللہ ہی سے درخواست کرو کہ وہ اپنی بیش از بیش رحمتیں ابد الآباد تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرماتا رہے، کیونکہ اس کی رحمتوں کی کوئی حدود نہیں۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اس درخواست پر مزید رحمتیں نازل فرمائے، وہ ہم عاجز و ناچیز بندوں کی طرف منسوب کر دی جائے، گویا ہم نے بھیجی ہیں، حالانکہ ہر حال میں رحمت بھیجنے والا وہی اکیلا ہے۔ کسی بندے کی کیا طاقت تھی کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کے رتبے کے لائق تحفہ پیش کر سکتا۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگنی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے ساتھ ان کے گھرانہ پر بڑی قبولیت رکھتی ہے، ان پر ان کے لائق رحمت اترتی ہے، اور ایک دفعہ مانگنے سے 10 رحمتیں اترتی ہیں مانگنے والے پر،
اب جس کا جتنا بھی جی چاہے اتنا حاصل کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم اے اللہ جی صلاۃ نازل کیجئے، رحمت نازل کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے محترم دوستو، جس چیز کا حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے بندوں کو، وہی چیز اللہ جل شانہ کی طرف لوٹا دی بندوں نے۔ چونکہ اول تو خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت شریفہ کے نازل ہونے پر جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کی تعمیل کی صورت دریافت کی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم فرمایا۔ دوسری اس کی وجہ یہ ہے ہمارا یہ درخواست کرنا اللہ جل شانہ سے کہ تو اپنی رحمت خاص نازل فرما، یہ اس سے بہت ہی زیادہ اونچا ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی ہدیہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجیں۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ قول بدیع میں تحریر فرماتے ہیں، فائدہ مہمہ امیر مصطفیٰ ترکمانی حنفی کی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں درود کا حکم فرمایا ہے اور ہم یوں کہہ کر اللہم صلی علی محمد خود اللہ جل شانہ سے الٹا سوال کریں کہ وہ درود بھیجے، یعنی نماز میں ہم اصلی علی محمد کی جگہ اللہم صلی علی محمد پڑھیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات میں کوئی عیب نہیں اور ہم سراپا عیوب و نقائص ہیں، بس جس شخص میں بہت عیب ہوں وہ ایسے شخص کی کیا ثنا کرے جو پاک ہے۔ اس لیے ہم اللہ ہی سے درخواست کرتے ہیں کہ وہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجے تاکہ رب طاہر کی طرف سے نبی طاہر پر صلاۃ ہو۔ ایسے ہی علامہ نیشا پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی نقل کیا ہے کہ ان کی کتاب لطائف و حکم میں لکھا ہے کہ آدمی کو نماز میں صلیت علی محمد نہ پڑھنا چاہیے، اس واسطے کہ بندے کا مرتبہ اس سے قاصر ہے، اس لیے اپنے رب ہی سے سوال کرے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجے، تو اس صورت میں رحمت بھیجنے والا تو حقیقت میں اللہ جل شانہ ہی ہے اور ہماری طرف اس کی نسبت مجازاً بحیثیت دعا کے ہے۔ ابن ابی حجلہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس قسم کی بات فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ جل شانہ ہمیں درود کا حکم فرمایا اور ہمارا درود حق کے واجب تک نہیں پہنچ سکتا تھا، اس لیے ہم نے اللہ جل شانہ ہی سے درخواست کی کہ وہی زیادہ واقف ہے اس بات سے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ کے موافق کیا چیز ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ دوسری جگہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یا اللہ میں آپ کی تعریف کرنے سے قاصر ہوں، آپ ایسے ہی ہیں جیسا کہ آپ نے اپنی خود ثنا فرمائی ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب یہ بات معلوم ہو گئی تو جس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمایا ہے اسی طرح تیرا درود ہونا چاہیے کہ اسی سے تیرا مرتبہ بلند ہوگا، اور نہایت کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے اور اس بات کا اہتمام اور اس پر مداومت چاہیے، اس لیے کہ کثرت درود محبت کی علامت میں سے ہے۔ فمن احب شیئا اکثر من ذکری، جس کو کسی سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر بہت کثرت سے کیا کرتا ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا اہل سنت ہونے کی علامت ہے، یعنی سنی ہونے کی۔ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ شرح مواہب میں نقل کرتے ہیں کہ مقصود درود شریف سے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں اس کے امتثال حکم سے تقرب حاصل کرنا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق جو ہم پر ہیں اس میں سے کچھ کی ادائیگی ہے۔ حافظ عز الدین بن عبد السلام کہتے ہیں کہ ہمارا درود حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سفارش نہیں ہے،
اس لیے کہ ہم جیسا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سفارش کیا کر سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں محسن کے احسان کے بدلہ دینے کا حکم دیا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی محسن اعظم نہیں۔ ہم چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے بدلہ سے عاجز تھے، اللہ جل شانہ نے ہمارا عجز دیکھ کر ہم کو اس کی مکافات کا طریقہ بتایا کہ درود پڑھا جائے، اور چونکہ ہم اس سے بھی عاجز تھے، اس لیے ہم نے اللہ جل شانہ سے درخواست کی کہ تو اپنی شان کے موافق مکافات فرما۔ سبحان اللہ۔